افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کا پاکستان پر بلا اشتعال حملہ بزدلانہ حملہ پاک افغان سرحد پر کیا گیا، جبکہ پاک فوج کے 23 جوان شہید اور 29 زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے طالبان فورسز اور ان کے حمایتی خارجیوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ احمد حسن العربی نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کیا کہیں گے افغانستان کی جانب سے جو جارحیت کی گئی اور پاکستانی فوج نے منہ توڑ جواب دیا، اب تو ISPR کی جانب سے بھی آفیشلی شہداء اور زخمیوں کے فگرز جاری کر دیے گئے ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے جو ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا جنرلی پچھلے 2-3 سال میں، وہ بہت کیجول تھا اور ٹو سم ایکسٹینٹ بہت ڈسکسٹنگ تھا تحریک طالبان پاکستان کو لے کر۔ اور پاکستان نے بارہا ان سے ایک جسٹیفائیڈ ڈیمانڈ تھی کہ آپ ایک بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے جسے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے، انٹرنیشنلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور پوری دنیا یہ بات بھی کہہ رہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ G7 پلس ادر کنٹریز کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں ان سب نے کہا تھا کہ افغانستان دہشت گردی کے لیے اس کی زمین استعمال ہو رہی ہے۔ یورپی یونین نے، یونائٹڈ نیشن نے بارہا اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے پورے خطے میں دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ افغانستان کے جتنے ہمسائے ہیں جس میں ایران شامل ہے، چائنا شامل ہے، ترکمانستان شامل ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ان سب نے باقاعدہ طور پہ گاہے بگاہے ان کے جو فارن آفس ہیں، ان کی انٹیریئر منسٹریز ہیں اور ڈیفنس منسٹریز ہیں، وہ اسٹیٹمنٹس دیتی رہی ہیں کہ افغانستان سے ان کے ملک میں دہشت گردی آ رہی ہے۔ تو اسی کانٹیکس میں پاکستان کی ایک جسٹ ڈیمانڈ تھی کہ ان سارے جو ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ جو دہشت گردی آ رہی ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے، اور TTP کے سیف ہیونز جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہے۔ پاکستان کا 3000 کلومیٹرز کا ایک بارڈر ہے جو ہم افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ 40 لاکھ کے قریب افغان ریفیوجیز جو ہیں، افغان جو ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ تو انہی کے ڈسگائز میں یہ دہشت گردی پاکستان میں پھیلا رہے ہیں، اور ڈائنامکس علاقے کے ایسے ہیں کہ جب تک افغانستان کے اندر ان کے بیس ایریاز ختم نہیں ہوتے، پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ سو اس جسٹ ڈیمانڈ کا ایک طرح سے انہوں نے مذاق بنایا ہوا تھا افغان طالبان نے، اور ایونچولی پھر پاکستان کو ان سے انہی کی زبان میں بات کرنی پڑی، وہ طاقت کی زبان جو یہ سمجھتے ہیں۔ اور جو آپ نے پاکستان کا کل رات سے آپ رسپانس دیکھ رہے ہیں وہ اسی کانٹیکسٹ میں۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ طالبان کا یہ جو حملہ ہے بھارت کے ساتھ ان کے گٹھ جوڑ کا واضح ثبوت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا کتنا ہاتھ ہے اس پورے معاملے کے اندر؟ جی دیکھیں، طالبان کا، اور اس طالبان سے پہلے بھی 2004-2005 سے بھارت نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ شروع کر دی تھی اس تحریک طالبان کی کریشن سے لے کر ان کی اور آپریشنل ڈیٹیلز تک اور ان کی ٹریننگ تک۔ پاکستان افغانستان کا جو بارڈر تھا، جو قندھار، جلال آباد، یہ سارے جو ایریاز، جو بارڈر ایریاز ہیں جو افغانستان پاکستان کے ہیں، ان بارڈر ایریاز میں کئی کاؤنسلیٹس بنائے انڈیا نے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ان کاؤنسلیٹس کی بارڈر ایریاز میں کیا ضرورت تھی، اور وہاں پہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹس ہیں کہ وہاں پہ TTP کو ٹریننگ دی جاتی تھی، اور وہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپ سے باقاعدہ طور پہ کاؤنسلیٹس کے اندر ان کو پناہ دی جاتی تھی، اور وہاں سے ان کو لانچ کیا جاتا تھا پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے۔ APF کا جو اٹیک ہوا ڈائریکٹلی افغانستان سے دہشت گرد آئے تھے جو انڈین ویپنز بھی یوز کر رہے تھے اور انڈیا کے ساتھ سے وہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز بھی لے رہے تھے۔ سو اس ساری سچویشن میں بھارت کا پورے کا پورا ایک ٹیرر انفراسٹرکچر ہے افغانستان کے اندر۔ ٹھیک ہے، بھارت کا پوری طرح سے ہاتھ ہے۔ بہت شکریہ، احمد حسن العربی ہمارے ساتھ موجود تھے۔